اب یہ کہیے کہ یہ 3 جملے کیا ظاہر کرتے ہیں، کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ ان 3 جملوں سے کیا پتہ لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دین کے بنانے والے کو ہم مانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کہہ کے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دین کو پہنچانے والے کو ہم مانتے ہیں۔ علی ولی اللہ کہہ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دین کے بتانے والے کو ہم مانتے ہیں۔ اس طرح یہ قانون اسلام مکمل ہوتا ہے ولایت علی کے بعد۔ لوگوں نے جو کیا وہ ایک پولیٹیکل معاملہ تھا، اور وہ یہ ہوا کہ رسول کے بعد سارے صحابہ کو اجتہاد کا ٹائٹل دے دیا کہ سب صحابی مجتہد ہیں۔ حدیثیں تیار کی گئیں، اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اسلام کو ڈی سینٹرلائز کیا۔ اگر رسول کے بعد اسلام کا معاملہ علی کے ہاتھ میں رہتا تو ایک ہی دین رہتا، ایک ہی فلسفہ رہتا، اسلام ٹکڑوں میں نہ بٹتا۔ لیکن جب آپ نے مسجد میں بیٹھنے والے سب کو مجتہد بنا دیا تو جس کی جتنی سمجھ تھی، جس کا جتنی فکر تھی، جس کے پاس جتنی عقل تھی، جس کے پاس جتنا علم تھا، اتنا اس نے بتایا۔ جب ہم نے نہیں مانا لوگوں کو تو ہمارے اوپر اعتراض ہوا، ہاں آپ نہیں مانتے، نہیں مانتے، ہم کہیں باہر سے تو مال لاتے نہیں ہیں، کسی غیر سے تو لیتے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو الزامات ہیں کبھی ٹھنڈے دل سے لوگوں نے سوچا نہیں۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ہستیاں الٹتے ہیں لوگ، کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم نے کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں کیا ہے، ہم نے آل رسول سے اسلام کو لیا ہے، اور اہل بیت رسول سے اسلام کو لیا ہے۔ آل رسول و اہل بیت رسول سے اس لیے ہم نے اسلام کو لیا ہے کہ ہم کسی غیر کے دروازے پر تھوڑے گئے ہیں۔ جس گھر میں قرآن آیا تھا، جس گھر میں رسول آئے تھے، جس خاندان میں دین آیا تھا، اسی خاندان سے تو لیا ہے، کہیں باہر سے تو نہیں لیا ہے۔ علی کون غیر ہے؟ جو لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض تھا سر یہ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ علی کو صحابیت سے آپ خارج کر دیں؟ علی صحابی تو تھے، تو اگر ہم علی سے لیتے ہیں تو صحابہ ہی سے تو لیتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول کی حالت اسلام میں زیارت کی ہو اور ایک نماز بھی پیچھے پڑھی ہو، وہ صحابی ہے۔ سنیے گا ذرا، جس نے اپنی زندگی میں حالت اسلام میں ایک دفعہ رسول کی زیارت کی ہو اور ایک نماز رسول کے پیچھے پڑھی ہو، وہ صحابی ہے، ایک دفعہ۔ صحابہ کے بعد دوسرا گروہ ہے جس کا نام ہے تابعی۔ یہ میرے بچے سن لیں، یہ چیزیں سن لینے کی ہیں، کان میں پڑی رہیں تو اچھا ہے۔ صحابی ان بزرگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور کیا ہم نے اگر رسول کے زمانے میں بھی تھے مگر رسول کی زیارت نہیں کی ہے تو وہ صحابی نہیں ہے۔
صحابی وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہے. تابعی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے رسول کو تو نہیں دیکھا مگر صحابہ کو دیکھا ہے. جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا ان کو دیکھا ہے. اور ایک گروہ ہے جو کہلاتا ہے تبع تابعی. تبع تابعی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا مگر تابعین کو دیکھا ہے، یعنی ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ صحابی، تابعی، تبع تابعی تین لفظ ہیں. صحابی وہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی، تابعی وہ جس نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعی وہ جس نے تابعین کو دیکھا. یہ تین جنریشن ملا کے صدر اول اسلام کہلاتا ہے. غور کیا ہم نے؟ یہ تین جنریشن ملا کے صحابی، تابعی، تبع تابعی، یہ تین جنریشن ملا کے صدر اول اسلام کہلاتا ہے. اس کو لوگوں نے بڑا مرتبہ دیا ہے. جیسے مکہ مدینہ محترم ہے، کہاں ہے مکے کے اندر ایسا، ہاں ہے مدینے میں. ویسے سمجھیے انسانوں میں یہ جو صدر اول اسلام ہے یہ مکہ مدینہ ہے. ہاں آپ صدر اول اسلام کے لیے کہتے ہیں، ہاں آپ صدر اول اسلام کو نہیں مانتے. ایسی آنکھیں نکال کے لوگ دوڑتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، ہاں صدر اول اسلام. میاں جو کچھ لیا ہے ہم نے صدر اول اسلام سے لیا ہے. اب ذرا سنیے گا آپ. صحابی وہ جس نے رسول کو دیکھا. ہمارے تین امام صحابی ہیں. پہلے امام نے رسول کو دیکھا، دوسرے امام نے رسول کو دیکھا، تیسرے امام نے رسول کو دیکھا. اور خالی دیکھا نہیں، صحابی تو وہ ہے جس نے دیکھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا بھی، رسول کی زبان بھی چوسی، رسول کی پشت پر بھی بیٹھے، رسول کے کاندھے پر بھی بیٹھے، رسول کی گودیوں میں بھی کھیلے. سمجھے آپ؟ تین امام ہمارے جو ہیں وہ صحابی ہیں. پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، تین امام صحابی ہیں. اب آئیے اس کے بعد تابعی. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. دو امام ہمارے تابعی ہیں. چوتھے امام جنہوں نے اپنے دادا حضرت علی کو دیکھا، اپنے چچا امام حسن کو دیکھا، اپنے باپ امام حسین کو دیکھا، اور نہ جانے کتنے صحابہ کو دیکھا جو اس زمانے میں تھے. ہیں چوتھے امام یہ تابعی ہیں. پانچویں امام یہ تابعی ہیں، اس لیے کہ پانچویں امام نے بھی اپنے دادا امام حسین کو دیکھا جو صحابی تھے، اور پانچویں امام نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا جن کے ذریعے رسول اللہ نے ان کو سلام کہلوایا تھا. مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے رسول اللہ نے سلام کہلوایا تھا کہ تم اتنا زندہ رہو گے کہ میرے پانچویں نائب کو دیکھو، جب ملنا تو میرا سلام کہہ دینا. تو جابر مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، یا باقر کہا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے ان کا دماغ ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. میں کہوں گا جابر غم نہ کرو، جب لوگوں نے رسول کے دماغ کو نہیں چھوڑا تمہارا دماغ کیا چیز ہے. وہ ایک دن نظر پڑی امام پر، انداز رفتار سے رفتار مل رہا تھا. کہا صاحبزادے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. نام سے نام مل گیا. اچھا خدا تشریف لے جائیے. جاتے ہوئے انداز رفتار دیکھا
رسول کی تصویر سے ملا رہے تھے تصویر، کہا صاحبزادے آئیے ذرا میرے پاس، پھر آئیے، وہ پھر آئے تو دیکھتے رہے، یہ ابھی تصویر سے تصویر ملا ہی رہے تھے کہ انہوں نے علم سے علم ملا دیا. کہا کہ وہ پیغام کیوں نہیں پہنچاتے جو میرے جج نے تمہیں دیا ہے؟ جابر اٹھ کھڑے ہوئے، کہا بے شک بے شک یہ رسول اللہ آپ کے جج نے آپ کو سلام کروایا. تو پانچویں امام بھی تابعی ہوئے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا. دو امام تبع تابعی ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا. چھٹے امام اور ساتویں امام جی. تو ہمارے 12 اماموں میں صحابی بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں. تو اگر ہم نے ان سے دین لیا ہے تو کسی غیر سے تھوڑی لے لیا. جو پریشانی ہو رہی ہے صلوات بھیج دیں محمد. ہم نے ان سے دین لیا ہے اور ہم ان سے مذہب کو سمجھیں. انہوں نے ہم کو دین بتایا، پہلے امام نے بتایا، دوسرے امام نے بتایا، تیسرے امام نے بتایا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں. ہم نے وہیں سے لیا جہاں سے آپ لائیں، کہیں غیر سے نہیں لیا ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ سب صحابہ کو ہم مجتہد ماننے کے لیے تیار نہیں. جو بات ہے بالکل صاف صاف ہونا چاہیے، دل میں نہیں رکھنا چاہیے. سب صحابہ کو ہم مجتہد ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اجتہاد علم کا ایک درجہ ہے. یہ خاندانی کوئی چیز نہیں ہے کہ سید کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو سید کہلائے گا اور خواجے کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو خواجہ ہوگا. وہ پیدائش کے وقت ہی سے سید ہوگا، وہ پیدائش کے وقت ہی سے خواجہ ہوگا. اجتہاد اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے. علم کا وہ معیار آپ حاصل کر لیجئے، آپ ہو جائیں. اس معیار علمی تک اپنے کو پہنچائیے، آپ ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں صاحب آپ کا بین لگا ہوا ہے آپ نہیں ہو سکتے. جو خواجہ ہے وہ سید نہیں ہو سکتا، کچھ ہو جائے. جو سید ہے خواجہ نہیں ہو سکتا، مگر مجتہد ہو سکتا ہے. سید بھی ہو سکتا ہے مجتہد، خواجہ بھی ہو سکتا ہے مجتہد. کیوں نہیں ہو سکتا صاحب؟ تعلیم میں اس منزل تک آپ پہنچ جائیے کہ آپ کے اندر فتویٰ دینے کا ملکہ پیدا ہو جائے. آپ مجتہد ہیں، ہم مجتہد ہیں. اب یہ کہ ہم نہیں کر پائے یا نہیں پہنچا پائے اپنے کو علم کی اس منزل تک، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر چاہتے ہو پہنچ جاتے تو ہو سکتے تھے. بین نہیں لگا ہوا ہے ہمارے اوپر. تو اجتہاد والا معاملہ جو ہے، مسئلہ پوچھنے والا معاملہ، وہ خاندانی اور نسلی نہیں ہوتا ہے، وہ علمی ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہوگا اسی سے مسئلہ پوچھا جائے گا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا. اب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں 1 گھنٹہ روز یہاں مجلس پڑھتا ہوں. جب میں 59واں منٹ پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے آنے کے 1 منٹ بعد میں نے مجلس ختم کر دی. تو پوری مجلس کے لیے وہ کیا بتائیں گے میں نے کیا پڑھا؟ ارے آپ انصاف سے بتائیے، میری پوری مجلس کے لیے وہ کیا بتائیں گے میں نے کیا پڑھا؟ آپ نے کل میری 45 سیکنڈ تو مجلس سنی ہے، جب کہ میں 60 منٹ پڑھا ہوں. تو 45 سیکنڈ سن کے آپ 60 منٹ کی مجلس کے لیے کیا بتائیے گا؟ جس نے 1 گھنٹہ رسول اللہ کی زیارت کی اور نماز ان کے پیچھے پڑھ لی، 23 برس جو یونیورسٹی کھلی رہی اس کی پوری ڈگری آپ دشمنی علی میں دیے دے رہے ہیں. یہ کون سے انصاف کی بات؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آتے تھے
اور اہل بیت سے پوچھتے تھے، تاجدار ولایت سے پوچھتے تھے لوگ، مسئلے پوچھ کے علی سے جاتے تھے اور علی بتاتے تھے مسئلے۔ میں کہوں گا یا علی اپنے مخالفوں کو تو نہ بتایا کیجئے، ممکن ہے جواب دیں کہ دریا کا یہ مزاج نہیں ہے کہ پانی پلانے کے لیے اپنا دامن کھینچ لے،